بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 152 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ النساء 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم اور ایمان لانے میں ان میں سے کسی پر میں فرق نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم، اور یہی وہ سب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا بدلہ، وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 152 میں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا، تو ان قریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب بیان رہا ہے کہ مومنوں کے ذکر کے بعد کافروں کا، اور کافروں کے ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر فرماتا ہے، کیونکہ ایک ضد دوسری ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ سو پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا جو بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا کفر کرتے ہیں، اور جو رسولوں میں فرق کرتے ہیں اور ان کے متعلق فرماتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ یقیناً کافر ہیں اور ان کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ فرق کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پہ ایمان لاتے ہیں لیکن ہم دوسرے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد مسلمان کا ذکر فرمایا جو رسولوں کے درمیان ایمان لانے کا فرق نہیں کرتا اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر آخرت میں ان کے اجر و ثواب کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر کا وعدہ بھی فرمایا اور مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا، یعنی ان مسلمانوں میں سے جو کامل اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہیں، ان سب کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا کرے گا، اور جن سے کچھ کوتاہیاں اور گناہ ہوگے ان کو بخش دے گا، اور یا پھر ان کی توبہ قبول فرما لے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی فرشتے یا کسی اور نبی کے ذریعے یا کسی مقبول بندے کی شفاعت سے ان کو معاف فرما دے گا، یا اللہ اپنے فضل سے ہی انہیں بخش دے گا، یا پھر ان کو کچھ عرصے کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا اور پھر نکال لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے بار الہ، اس کتاب کے مصنف کو بھی اور ان کے اس قرآن عظیم کے خیر خواہ کاریوں کو بھی بلا حساب، بلا عذاب اور بلا حساب و کتاب اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بخش دے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 153 153 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، تو تنزل علیہ کتاب، یہ کہ نازل کی جائے ان پر کتاب، من السماء، آسمان سے، قد سألوا موسیٰ، پس بے شک انہوں نے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، من ذالک، اس سوال سے، فقالوا ارنا اللہ، پس انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ دکھا دے، جہرتاً واضح، فاخذتہم الصاعقۃ،
بس انہیں پکڑ لیا کڑک نے بھی ظلم ہی ان کے زیادتی کے سبب سمت تخذل اجلا پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعد اس کے بعد بھی ما جاءتہم البینات اور کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں فعفونا عن ذلک پھر بھی ہم نے ان سے درگزر فرمایا آتینا موسیٰ سلطان مبینہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائی سلطان مبینہ جی ہے واضح غلبہ عطا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو بس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا جس کے باعث وہ مر گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کی نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرما دیا امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں محمد بن کعب کرزی بیان کرتے ہیں کہ رسول کہ یہودی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے موسیٰ اللہ کے پاس سے تختیاں لائے تھے الواح لائے تھے تو جب آپ بھی اللہ کے پاس سے لکھی ہوئی الواح لے آئیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جبکہ ابن جریج نے کہا کہ یہود و نصارہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا ہم آپ کی دعوت اس وقت تک دعوت پر پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری جانب اللہ کی طرف سے کوئی مکتوب آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور فلاں شخص کے پاس بھی یہ مکتوب آئے تو آپ اللہ کے رسول ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ کوئی ایسا اللہ کی طرف سے ہمیں پیغام ملے مکتوب آئے مکتوب کہتے ہیں جی جو خط و کتابت کا سلسلہ ہوتا ہے جب یہودیوں نے اس دشمنی کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام سے اس طرح کا سوال کیا کہ ان کے پاس آسمان سے لکھی ہوئی کتاب آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ یہودی لوگ تو اس سے بھی بڑے بڑے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں ہر چند کے کئی معجزات دیکھنے کے ہر چند کے یہ سوال ان کے آباء و اجداد نے کیے تھے لیکن کیونکہ یہ بھی انہی سوالات پہ راضی تھے اور انہی کی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح ہی سرکشی کر رہے تھے اور بہت سارے معجزات دیکھ لینے کے باوجود نبوت پر ایمان نہیں لا رہے تھے انہی کی طرح یہ بھی عمل کر رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کی نسبت آپ کے زمانے کے یہودیوں کی طرف کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ تورات کی طرح آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہو جائے تو پھر ہی ایمان لائیں گے حالانکہ جب ان کے آباء و اجداد پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو وہ اس پر پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا دو اس سے واضح ہو گیا کہ ان کا یہ مطالبہ شرع صدر و اطمینان قلب کے لیے نہیں بلکہ محض عناد دشمنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا ان واضح دلائل سے مراد آسمانی بجلی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں پر گری تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کا زندہ ہونا بہت بڑی دلیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اس کے علاوہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی دیکھا تھا ید بیضا بھی دیکھا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کو چیر کر 12 رستوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا وہ خشک حصہ اور ان کے پیچھے آنے والے فرعون اور ان کے لشکر کا بھی
लश्करों को भी उन्होंने अपनी आंखों से डूबता हुआ देखा था। इतने मोजज़ात देख लेने के बाद भी उन्होंने गौशाला यानी बछड़े को अपना मबूद बनाया और इसकी परस्तिश शुरू की। तो ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे इनका ये मुतालबा करना, इनके पास आसमान से लिखी हुई किताब आ जाए, ये दिल के इत्मीनान के लिए नहीं है, ये इनकी वो सरकशी और हट धर्मी है जो इनमें नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी बछड़े की परस्तिश जो है उसकी सजा में मैंने इनको बिल्कुल सफ़े हस्ती से नहीं मिटा दिया, बल्कि इनकी सरकशी और दुश्मनी के बावजूद इनको माफ कर दिया और हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा अता फरमा दिया, यानी इनकी कौम को इनके मुखालिफिन पर गालिब कर दिया। और इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए ये इशारा और बशारत है कि अगरचे कफ़ार आपकी मुखालफत कर रहे हैं और हर वक्त उस मुखालफत के पर कमर बस्ता है और आपके खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ हैं, लेकिन अंजाम कार अल्लाह ताला आपको गलबा और फतह ही अता फरमाएगा। सूरह निसा की आयत नंबर 154 है, वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर बिमीसाक़िहिम वक़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ुलना लहुम ला तअदू फ़िस्सब्ति वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा वरफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर, हमने उन पर कोहे तूर बुलंद कर दिया, बिमिसाक़िहिम उनके अहद के लिए, वक़ुलना लहुम वक़ुलना लहुम उदख़ुलू, और हमने उनसे कहा कि दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, अलबाबा इस दरवाजे से, सुज्जदन सजदा करते हैं, वक़ुलना और हमने कहा लहुम उनके लिए, ला तादू फिस्सब्ती हफ्ते वाले दिन हद से ना बढ़ना, वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न ग़लीज़ा और हमने उनसे बड़ा पक्का वादा लिया था। और जब यहूद तौरात के अहकाम से फिर इनकारी हो गए तो हमने इनसे पुख्ता अहद लेने के लिए कोहे तूर को इनके ऊपर उठाकर मुअल्लक कर दिया और हमने इनसे फरमाया कि तुम इस शहर के दरवाजे यानी बाबुल ईलिया में सजदा शुक्र करते हुए दाखिल होना। और हमने इनसे मजीद फरमाया कि हफ्ते के दिन मछली के शिकार की ममानत के हुक्म में भी तजावुज ना करना, और हमने इनसे बड़ा ताकीदी हुक्म लिया था, पक्का हुक्म लिया। इस आयत से आयत 161 तक अल्लाह ताला ने यहूद की बाकी सरकशियों और जहालतों का बयान फरमाया है। इनमें से एक जहालत और सरकशी इस मौके पर बयान हुई कि जब इनके सरों के ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया गया था। इसमें दो कौल हैं। एक कौल ये है कि इनसे ये वादा लिया गया कि वो दीन से नहीं फिरेंगे, लेकिन वो दीन से फिर गए और फिर इन पर पहाड़ तूर जो है उठाकर इनसे वादा लिया गया कि वो वादा शिकनी नहीं करेंगे, और उन्होंने अपने ऊपर पहाड़ के गिरने के खौफ से ये वादा लिया। दूसरा कौल यह है कि उन्होंने तौरात की शरीयत के कबूल करने से इनकार कर दिया था। अल्लाह ताला ने इनके सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया और उस पहाड़ को, और उन्होंने इस पहाड़ के खौफ से तौरात की शरीयत को कबूल किया। दूसरी जहालत और सरकशी का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इनसे कहा कि सजदा शुक्र करते हुए इस दरवाजे में दाखिल हो जाओ। और तीसरी सरकशी ये थी इनकी कि इनसे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हफ्ते के दिन हद से ना बढ़ना। इसकी भी दो तफसीरें हैं। एक कौल है कि हफ्ते के दिन शिकार ना करना, दूसरा कौल है कि तलाशे रोजगार और हसूल मुआश के लिए हफ्ते के दिन कोई काम ना करना। ये हम पीछे सूरह बकरा में भी पढ़ के आए हैं। इसके हवाले से सारा वाकया कि हफ्ते वाले दिन मना था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरह की दरमियानी राह निकाली जिससे, यानी एक दिन पहले ही नालियां और गड्ढे खोद लिया करते थे। जब हफ्ते के दिन मछलियां आती तो नालियों से बहकर गड्ढों में जा फंसती, और अगले दिन जाके यानी इतवार के दिन जाके वो सारी मछलियां अपनी निकाल लाते। तो ऐसी नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
کہ ہم نے تو پکا حکم لیا، وعدہ لیا تھا ان سے. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اس کی سزا انہیں ملی تھی کہ دکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے تھے. پوری بستی جو نافرمانی پہ تھی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا. آیت نمبر 155 ہے جی. فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ فَبِمَا نَقْضِهِم، پس اس وجہ سے کہ انہوں نے وعدہ توڑا اپنا، وَكُفْرِهِم اور انکار کیا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وَقَتْلِهِم الْأَنْبِيَاء اور اپنے نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق نہ حق، وقولہم قلوبنا غلف اور ان کی اس قول کی وجہ سے بھی کہ جو انہوں نے کہے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہیں. بل طبع اللہ علیہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس ان تھوڑوں میں سے ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے کفر کی 4 وجوہات بیان کی. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بار بار وعدہ توڑا. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا. آیتوں سے مراد معجزات ہیں، اور معجزات کا انکار کرنا نبوت کا انکار ہے، اور ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے، کیونکہ تمام نبیوں کی نبوت معجزات سے ثابت ہوئی ہے، اور ایک نبی کا بھی انکار کرنے سے بھی کفر ہوتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا ناحق قتل کرتے تھے. یہاں ناحق کے لفظ کو بطور تاکید ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ نبی کو قتل کرنا ناحق ہی ہے. چوتھی وجہ ان کا یہ قول ہے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس کی مثال کافروں کا یہ قول ہے. حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 ہے. انہوں نے کہا جس چیز کی آپ دعوت ہمیں دے رہی ہیں اس پر ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے اور آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچتی. یہ بات نہیں ہے، بلکہ تمہارے دل اس قابل ہی نہیں کہ ہم اپنے معظم رسول کی بات تم تک پہنچیں گے، کیونکہ تم مسلسل کفر و گستاخیاں کر کے اپنے دلوں کو ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا نااہل بنا چکے ہو. اس لیے یہ نہ کہو کہ تم نہیں سنتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم سننے کے قابل ہی نہیں ہو. اس کے بعد فرمایا کہ تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے. اس آیت کے 3 محمل ہیں. ایک محمل یہ ہے کہ وہ بہت ہی کم چیزوں پر ایمان لائیں گے، یعنی صرف ان کے گمان میں ہے کہ حقیقت میں ایمان نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایک نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار ہے. دوسرا مقام اس کا یہ ہے کہ بہت ہی کم وقت کے لیے ایمان لائیں گے. تیسرا مقام یہ ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے جیسے چند ایک لوگ. سورہ نساء کی آیت نمبر 156 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، اور ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ اور ان کی قول کے سبب، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِیمًا، مزید ہے کہ ان کے اس کفر اور قول کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان لگایا، اس سبب سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اس آیت میں یہود کی 2 خرابیاں اور 2 بد عقیدگیاں بیان کی گئی ہیں. ایک ان کا کفر، دوسرا حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان ہے.
کفر کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ سے پیدا ہونے کا انکار کیا، اور یہ انکار دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار تھا، اور اللہ کی قدرت کا انکار کفر ہی ہے۔ دوسری وجہ کفریہ یہ ہے کہ اگر یہ ضروری ہو کہ ہر شخص کسی باپ سے پیدا ہو تو یہ غیر متناہی سلسلہ ہوگا۔ ان کی دوسری بدعقیدگی اور سرکشی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا، اور انہوں نے ایک پاک دامن پر زنا کی تہمت لگائی، جبکہ ان کی پاک دامنی پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پنگوڑے میں ہی کلام کر کے یہ دلیل قائم کی۔ اسی طرح منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ قرآن مجید نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بیان کی، ان کو نجات کے لیے جو ہے آیات اتری، اور یہودیوں کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 157 پڑھتے ہیں سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور ان کا یہ قول انا قتلنا المسیح کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوہ اور نہیں قتل کیا انہیں، وما صلبوہ اور نہ ہی ان کو لٹکایا گیا، ولکن شبہ لہم لیکن انہوں نے اس سے لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں وہ شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم انہیں اس کا کچھ علم نہیں، لتباع اور وہ گمان کر رہے ہیں ظنی گمانوں کی، وما قتلوہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان کو سزا دی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پہ چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ اس آیت میں یہود کے ایک اور کفریہ قول کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ان کا بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ اس قول اور اس میں بہت کوشش کرتے تھے ہر چند کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس لیے ان کا یہ قول کفریہ قرار پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ ان کے کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا۔ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 17 حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں اس وقت داخل ہوئے جب یہودیوں نے ان کو گھیر لیا،
جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کی طرح بنا دی۔ یہودیوں نے ان سے کہا کہ تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، ورنہ ہم سب قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحاب سے کہا تم میں سے کون آج اپنی جان کو جنت کے بدلے میں فروخت کرتا ہے؟ ان میں سے ایک حواری نے کہا کہ میں۔ وہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا۔ اس وجہ سے وہ شخص ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں نے گمان کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور عیسائیوں نے بھی یہی گمان کر لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اٹھا لیا تھا اپنی طرف۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم میں سے کس شخص پر میری شبہ ڈالی جائے تاکہ وہ قتل کر دیا جائے؟ ان کے صحاب میں سے ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ سو اس شخص کو قتل کر دیا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ انہی کی روایت میں ابھی اور کچھ تھوڑی سی ہیں روایات ہیں، جو زیادہ اہم ہوگی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے، ٹائم ہمارے پاس پیچھے کم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا باقی حصہ جو ہے وہ کل باقی